انہوں نے ان کو لانا تھا, ان کو پورا کرنا تھا, تو یہ لوگوں کے مینڈیٹ کو چوری کر کے اس کو وہ کر رہے ہیں کہ وہ. یاد رکھیں لوگوں نے 8 فروری کو بڑے مان سے اپنے لوگوں کو ووٹ دیا تھا. جمہوریت کا اس طریقے سے مذاق نہ اڑائیں, نہیں تو یہ جو دنیا جس کے آپ آگے جا کر بھیک مانگتے ہیں, کشکول اٹھاتے ہیں, یہ آپ پہ اعتبار کرنا چھوڑ دیں. السلام علیکم. ٹیکسلا کی آواز کے ساتھ عتیق الرحمان حاضر خدمت ہوں. میری زندگی میں پاکستان میں ایک ایسے تاریخی انتخابات ہوئے ہیں جو آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں ایسے انتخابات نہیں ہوئے کہ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار محترمہ عذرا مسعود صاحبہ اور NA54 سے اور ان کے پینل کے جو صوبائی اسمبلی کے امیدوار تھے, کل کی ڈیٹ میں 8 فروری کے دن جب صبح 8 بجے سے 5 بجے تک پولنگ جاری رہی تھی, بھاری اکثریت سے واضح برتری ان کی جاری تھی. لیکن رات کو 5 بجے کے بعد اور آج جمعے کے روز 1 بجے تک وہ کون سی ایسی ووٹوں کی گنتی تھی جن ووٹوں کی گنتی کے دوران ان کی برتری کو کم کر کے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو جتوایا گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میڈم, آپ یہ بتائیں یہ کون سی ووٹوں کی گنتی تھی کہ کل تک تو آپ واضح طور پہ برتری پہ تھیں, لیکن آج اچانک کیا ہوا ہے کہ آپ کی لیڈ کو کم کر کے جو آزاد امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کی حمایت یافتہ ان کو جتوا دیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات کو ہم نے فارم 45 سارے کلیکٹ کر لیے, سارے جمع کر لیے. 60,000 کی ہماری لیڈ بنتی تھی اور تقریباً 88,000 میرا جو تھا وہ ووٹ تھا, اور اس کے 30,000 ووٹ تھے. اب شاید کسی اور کو جتاتے, لیکن کسی کے 5,000 نکلے, کوئی سپر سونک پہ آیا اس کے 4,000 نکلے, اور تو وہ ان سے وہ مینیج نہیں کر سکے تو اس کو پکڑ لیا. یہ تھا تو نون کا, لیکن میرے خیال میں آزاد اس کو ٹکٹ نہیں ملا تو آزاد. تو انہوں نے اس کو صبح 2 بجے انہوں نے, میں صبح آئی ہوں, میں RO کے دفتر, انہوں نے دفتر بند کیے ہوئے تھے, انہوں نے دروازہ نہیں کھولا. میں اپنا رزلٹ لینے آئی تھی, انہوں نے نہیں دیا. ساری رات ہم دیکھتے رہے. صبح 2 بجے انہوں نے رزلٹ میں نے جیو پہ دیکھا, انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ یہ 6 کے 7,000 ووٹوں سے جیت رہا ہے. میں تو تف کرتی ہوں ان پر بھی کہ جو ہارا ہوا ہے, جسے پتہ ہے کہ میرے 30,000 ووٹ ہیں, میں ہارا ہوا ہوں, کیسے وہ شخص کسی دوسری ایک عورت, ایک ماں, اس کے ووٹ پہ بیٹھ کے وہ جشن منا رہا ہے. لعنت ہے ایسے لوگوں پر. اچھا, جو مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں میاں نواز شریف صاحب, وہ بھی اپنے حلقے میں میرا خیال ہے ان کی لیڈ بڑی کم جا رہی تھی, اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ مسلسل ان کی جیت ہو رہی تھی, تو اچانک ان کی بھی اطلاع آئی ہے کہ وہ وہاں سے بھی میاں صاحب میاں صاحب بھگوڑے آئے ہیں, ووٹ ان کو پڑا کوئی نہیں. انہوں نے ان کو لانا تھا, ان کو پورا کرنا تھا, تو یہ لوگوں کے مینڈیٹ کو چوری کر کے اس کو وہ کر رہے ہیں کہ وہ اس کے ووٹ پورے کیے جا سکیں, سیٹیں پوری کی جا سکیں. رزلٹ اناؤنس ہونے کے بعد آپ نے ریٹرننگ آفیسر سے رابطہ کیا؟ میں نے میں ریٹرننگ آفیسر, وہ ملتے ہی نہیں. میں تو درخواست کرتی ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان سے, اور میں بہت دکھی دل سے RO صاحب سے یہ کہتی ہوں کہ آپ کو مجھے ملنا ہی چاہیے تھا. میں وننگ کینڈیڈیٹ تھی اور میں اتنی زیادہ ووٹ سے جیتی ہوئی تھی, وہ مجھے نہیں ملے. اب میں عدالت جاؤں گی. اچھا, آپ کی جیت جو ہے وہ میدان کی جیت ہے, آپ نے تو میدان مار لیا ہے, لیکن جو لوگ میدان کے کھلاڑی نہیں ہیں, جن کی جیت میدان کی نہیں ہے, تو وہ جو جیت کے جشن منائے جا رہے ہیں, ان کو آپ کیا؟ ان کو غیرت آنی چاہیے, ان میں اتنی اخلاقی جرأت ہونی چاہیے تھی کہ وہ کہتے کہ ہم ہار گئے ہیں. میں ایک عورت ہوں, میں اللہ کا حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں کہ اگر کوئی مجھے یہ کہتا نا کہ یہ ہم آپ کو جتا رہے ہیں, میں لعنت بھیجتی اس پہ اور ان ووٹوں پہ جو میں کسی کے ووٹ لے کر میں جیتی. ان کو شرم آنی چاہیے, حیا آنی چاہیے. یہ جو حرکتیں, ان کو اپنی ہار تسلیم کرنی چاہیے. ابھی آپ کسی فورم پہ کوئی اپیل وغیرہ کریں گے؟ میں کس فورم پہ کروں؟ میں ہائی کورٹ جا سکتی ہوں, سپریم کورٹ جا سکتی ہوں, اور میں عدالتیں, اللہ کرے جس ملک میں انصاف کا نظام نہیں ہوتا وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. یہ تباہ شدہ معاشرے ہیں. ووٹ تھے اس وقت PTI کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے. اگلے دن جو ہے وہ 82,000 60,000 ووٹ اگلے بڑھ جاتے ہیں, اور وہ رزلٹ جو ہے وہ 82% پہ ہی رہتا ہے. تو جس طریقے سے جھوٹو پھیرا گیا ہے, ہم صرف اتنی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا نہ واسطہ ہے کم از کم اتنا ان لوگوں پہ رحم کریں کہ ان لوگوں نے جو ایک امید لگائی ہوئی ہے جمہوریت کی,
اس ووٹ کی اہمیت کو ختم نہ ہونے دیں. اگر آپ نے یہی ڈرامہ کرنا تھا تو الیکشن نہ کراتے, بند کمروں میں فیصلے کر لیتے, ان کے نام اناؤنس کر دیتے, نہ ملک کا عوام کا پیسہ ضائع ہوتا, نہ لوگوں کے دل ٹوٹتے, اور نہ ان کا ضمیر ان کو سر رات کو آپ کے ووٹر جو تھے انہوں نے جشن منایا اور صبح وہ حیران تھے, تو یہ ان کے لیے بھی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پورے پنڈی کے اندر آپ دیکھ لیں, اٹک کے اندر آپ دیکھ لیں, یہ جس طریقے کے ساتھ انہوں نے جو پری پلان تیاری کی ہوئی تھی وہ انہوں نے کر دیا ہے. میں تو ان سے اتنی ریکویسٹ کروں گا, خدا را اس ملک کی عوام کو بھیڑ بکریاں نہ سمجھیں, انسان سمجھیں, ان کے جذبات کا خیال رکھیں. لوگوں نے 8 فروری کو بڑے مان سے اپنے لوگوں کو ووٹ دیا تھا. جمہوریت کا اس طریقے سے مذاق نہ اڑائیں, نہیں تو یہ جو دنیا جس کے آپ آگے جا کر بھیک مانگتے ہیں, کشکول اٹھاتے ہیں, یہ آپ پہ اعتبار کرنا چھوڑ دیں. بہت شکریہ.